السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج ہم آپ کا تعارف ایک نئی کیٹیگری سے کروائیں گے کہ جن سے اللہ رب العزت بے تحاشا محبت فرماتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے مسلسل ایسے خوش قسمت خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت کی محبت ہے اور جو اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین۔ اس آیت کا ٹکڑا جو اس سے پہلے ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن بات کا آغاز محسنین کے لفظ سے کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ اب محسنین کی اگر ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو اردو میں عام طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے جو لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے، لیکن ہم قرآن مجید اور حدیث طیبہ سے اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ احسان کا مطلب صرف وہ نہیں ہے جو پاکستان میں یا بر صغیر میں یا اردو زبان میں ہے، بلکہ اس کے معنی بہت زیادہ وسعت رکھتے ہیں اپنے اندر، اور ان تمام معنوں کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی محسنین کا ذکر کر کے 3 صفات تو اسی آیت کے اندر محسنین کی بیان کی ہیں، ان کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مشہور حدیث جبریل رکھتے ہیں کہ احسان کیا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کے اندر جبریل امین انسانی شکل کے اندر آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے قدم گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ایک تو یہ ادب کا، احترام کا اور تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھتے ہیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا تعلق احسان کے ساتھ ہے، تو ہم صرف ڈائریکٹ تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هو الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ احسان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی ایسے عبادت کرے گویا اس کو دیکھ رہا ہے، رب کو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسا نہیں کر سکتا یا اس کی یہ کفیات اس کے اوپر طاری نہیں ہوتی، حقیقی طور پہ محسن وہی ہوگا، احسان کرنے والا وہی ہے جو اللہ کو کے سامنے جب رکوع کرے، سجدہ کرے تو اس کی ساری کفیات ایسی ہوں کہ اللہ اس کے سامنے، وہ اللہ کو گویا دیکھ رہا ہے۔ اور عبادت کا جو مغز ہے وہ اسی کے اندر ہے کہ انسان ہر لمحہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے پاس ہے، اللہ ہمارے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ ہماری ہر مشکل دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ہر مصیبت دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ہر خوشی دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت تنہائی، خلوت، جلوت میں ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر انسان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کو ایسے اپنے سامنے، یہ تصورات اس کے دماغ میں نہیں آ سکتے، تو پھر حدیث کے دوسرے ٹکڑے کے اوپر کم از کم عمل کرے کہ اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ یہی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسے نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسے کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بات ذہن نشین رکھیے، اس حدیث کے اندر بھی بہت سی عبرتیں، بہت سے پہلو ہیں۔ جب جبریل امین یہ بات کہہ کے چلے گئے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جبریل آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ اس بات کے اندر ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، چونکہ حدیث آئی ہے تو اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ کیا حکمت ہے؟ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جبریل نے اگر صحابہ کو دین سکھانا ہوتا، جبریل انسانی شکل میں آتے، صحابہ سے گفتگو کرتے، صحابہ سے خطاب کرتے، صحابہ کے ساتھ تقریر کرتے، چلے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیتے کہ یہ جبریل آئے تھے۔ نہیں،
جبریل آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم سے سوالات کیے اور نبی کریم نے جواب دیے, تو ثابت یہ ہوا کہ جبریل بھی براہ راست آ کے امت کو دین نہیں سکھاتے, دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے. بس دین صرف وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات ادا ہو. اگر ہم اس حدیث کو, اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں نا کہ اللہ رب العزت بھی جبریل کو براہ راست دین سکھانے کے لیے نہیں بھیجتے, بلکہ نبی کریم کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ نبی کے منہ سے جو الفاظ نکلیں, ان کے پیارے ہونٹوں سے جو الفاظ نکلیں وہ دین بن جائیں. ایک بات. دوسرا, اس حدیث کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کرنی چاہیے, ہر لمحہ عبادت کے علاوہ بھی زندگی کا ہر گوشہ, ہر لمحہ 24 گھنٹے اس کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس کے ہمراہ ہے, اس کا رب اس کو تنہائیوں میں دیکھ رہا ہے, اس کا رب اس کو حلوت جلوت میں دیکھ رہا ہے. یہ شعور اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا, آپ خود ایک عام فہم مثال دیتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. کیا اگر انسان کو پتہ ہو, ڈاکٹر کہہ دیں آج تو نے آخری دن تو نے زندہ رہنا ہے, آج تیرا ڈیتھ ڈے ہے, آج تو نے مر جانا ہے, اب انسان کو کنفرم ہو جائے کہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج پیش ہونا ہے, یعنی میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے, تو انسان اللہ رب العزت کی کیسی خوبصورت عبادت کرے گا کہ آج میرا رب سے ملاقات کا دن ہے اور میں رب کے سامنے پیش ہونے والا ہوں, تو میں آج تو عبادت کروں. اچھا, یہ یقین, یہ تیقن اس کو صرف موت کے دن آئے گا؟ ڈاکٹر بتا دے تو تب یقین آتا ہے. اللہ رب العزت اور شریعت انسان سے یہ چاہتی ہے کہ انسان کا جو تصور ہے وہ ہر وقت ایسا ہی رہے. اس کو یہ خیال کیوں آتا ہے کہ مرنے کے وقت اللہ سے ملاقات ہونی ہے؟ اس کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ 5 نمازوں میں اس کی رب سے ملاقات ہوتی ہے, اس کا رب کے ساتھ کلام ہوتا ہے اور ہر وقت وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت کی نظر سے دنیا کی کون سی مخلوق ہے جو اوجل ہے؟ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا. آپ خود اندازہ لگا لیجئے کتنے دنیا میں درخت ہیں, کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے فلاں درخت کا فلاں شہر میں فلاں پتا اس وقت زمین پہ گر گیا ہے. اللہ رب العزت کو اپنے سامنے فیل کرنا, محسوس کرنا, یہ احسان کی ایک قسم ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تو سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں, ایک بات اور یاد رکھو, جو بندہ اللہ رب العزت, تمام میری بہنیں بھی اس بات کو نوٹ کریں, جو بندہ اللہ رب العزت سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. یعنی جو بندہ ناپسند کرتا ہے, بندہ کیوں ناپسند کرے گا اللہ سے ملاقات کرنا؟ اسی لیے ناپسند کرے گا نا کہ اس نے بہت سے گناہ کیے ہوئے ہیں, اسی لیے ناپسند کرتا ہے بندہ. صرف کہ وہ اس کی زندگی گناہوں سے آلودہ ہوتی ہے, وہ رب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا, تو اللہ تعالیٰ بھی گناہ گار بندے سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کو کیسے ہر وقت اپنے پاس سمجھتے ہیں اور اللہ سے کیسے ملاقات کے لیے تیار ہوتے ہیں. ملک الموت آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اجازت لے کے چاہے آتے ہیں انبیاء کے پاس, کہتے ہیں اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. نبی کریم جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا مشورہ ہے؟ جبریل امین نے بھی کہا کہ اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا الفاظ کے, بل هو الرفیق الاعلی, میں بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. کوئی وقت نہیں مانگا, کوئی مدت نہیں مانگی. جیسے ہی پیغام اجل آیا ملک الموت نے بھی اجازت طلب کی ہے کہ کیا آپ کو آپ کی روح قبض کرنے کی مجھے اجازت ہے؟ اسی وقت نبی کریم اجازت دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ میرا یہ فلاں کام رہ گیا فلاں کام رہ گیا, ہر وقت تیار ہیں اپنے رب کے سامنے پیشی کے لیے. اگر انسان زندگی اس طرح گزار لے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے, یا وہ اس طرح گزارے, یہ تو بہت بڑے رتبے کی بات ہے کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے, پھر تو انسان کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر کم از کم یہ خیال کر لے, یہ سوچ لے کہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز اوجل نہیں ہے, میں جو بھی گناہ کر رہا ہوں جس رب کا کلمہ پڑھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو انسان کے اندر احسان والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, وہ بندہ محسنین میں شامل ہو جاتا ہے. تو ایک بات محسنین کا جو مطلب ہے اور ترجمہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کی جائے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ سوچا جائے کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے. ناظرین, ہم محسنین کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں.
محسنین کی ایک ڈیفینیشن جو حدیث جبریل سے پتہ چلتی ہے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ محسنین کی جو دوسری ڈیفینیشن ہے، اگر ہم آیت نمبر 134 ہی کا جائزہ لیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں محسنین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے خود بیان کر دی ہیں کہ محسنین کون لوگ ہوتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جو ایموشنل نہیں ہو جاتے، جو جذباتی نہیں ہو جاتے، جو بات بے بات پر لڑ نہیں پڑتے کہ مسلمان کو گالی دینا بھی فسق ہے اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار سے اشارہ کریں گناہ ہے۔ جس اسلام میں مسلمان ایک دوسرے کی طرف ہتھیار کا اشارہ نہیں کر سکتے، کیا اس میں قتل کر سکتے ہیں؟ جھگڑا کر سکتے ہیں؟ غصے کو کنٹرول کرنا، ہر بات میں نرمی رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انس، کہا میں نے 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، بے شمار غلطیاں کی، لیکن نبی کریم نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، بلکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جایا کرتا تھا۔ میں ایک غلام، ایک ملازم کہہ رہے ہیں، خدمت کرنے والے، میں نبی کریم سے ناراض ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے سے آ کے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں انیس بیٹا میرے سے ناراض ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ لے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں کہ مجھے پتہ ہے یہ جو 2 آپس میں لڑیں، ایک کلمہ ایسا ہے اگر یہ کہیں گے نا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر تمام احادیث جمع کی جائیں تو پتہ لگتا ہے غصے کو اگر ٹھنڈا کرنا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے وظائف انسان کرے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ غصہ ٹھنڈا کرنے کے اور بھی بہت سے مجرب طریقے، انسان کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے لیٹ جائے، ہوتا کیا ہم الٹ کرتے ہیں، لیٹے میں ایک دم بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے میں ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں تو غصہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے اوپر ایسے کنٹرول کرنے والے تھے کہ صحابہ کی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس سے زیادہ غصہ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد النبوی کے اندر ایک بدوی آیا اور اس نے آ کے قضاء حاجت کر لیا مسجد النبوی کے صحن کے اندر، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، صبر کرو، اس کو رفع حاجت سے فارغ ہونے دو، اس کو روکو مت۔ جب اس نے روکا، جب اس نے اپنی رفع حاجت کو پورا کر لیا، قضاء حاجت کو ادا کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پیار سے سمجھایا کہ بیٹا یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہاں پہ قضاء حاجت اور رفع حاجت نہیں کرتے، یہ اللہ رب العزت کے نام لینے کی جگہ ہے۔ آپ اور میں اپنے گریبانوں میں جھانکیے، کیا آج کے دور میں کوئی جاہل آدمی، کوئی لا علم آدمی، حتیٰ کہ پاگل اور مجنون بھی ہو، ہماری مسجد میں آ کے یہ حرکت کر دے، ہمارے طور اتوار کیا ہوں گے؟ ہم اس سے کس طرح انتقام لینے کی کوشش کریں گے؟ اس کو کم از کم برا بلا تو کہیں گے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بہت کم آتا تھا، اور جب آتا تھا شریعت کے احکامات کے اوپر آتا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں۔ ہاں شریعت کے معاملے میں آپ انتقام لیا کرتے تھے، شریعت کے معاملے میں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر ایک رومال پھینکا، اپنی چادر تھی اس کو رومال کی طرح پھینکا اور اس کو گرا لگا کے گھوٹنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر سرخ نشان پڑ گئے، صحابہ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، بڑے اس کو آگے مارنے کے لیے۔ نبی کریم نے کہا رک جاؤ، اس کو میرے سے بات کرنے دو۔ اس نے بات کی، اس نے کہا میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں مال کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی، حالانکہ یہ ادب کے خلاف بات ہے، لیکن نبی کریم نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، اس کو مال عطا کیا۔ اور مال عطا کرنے کی بات آئی ہے تو ابراہیم بن ادم کا مشہور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ آپ دوران حج کا ایک فریضہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے سر کی کٹنگ کروائے۔ ایک نائی کے پاس وہاں پہ کٹنگ کرانے گئے، اسی منا کے مقام کے اوپر۔ جب کٹنگ نائی کے پاس کروانے آئے
حجام کے پاس کروانے آئے تو اس کے پاس ایک امیر شخص آیا، نائی نے ان کی کٹنگ، دوران ابھی مکمل نہیں تھی ہوئی، چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی حجامت بنائی، پھر ان کی حجامت کرنے لگا، پھر ایک اور امیر شخص آیا، اس کی حجامت بنانے لگا، ایسا 4 مرتبہ ہوا، 4 مرتبہ۔ کیا ابراہیم بن ادم غصے میں آ گئے؟ کیا وہ اگریسو ہو گئے کہ انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا؟ انہوں نے جتنی اجرت ان 4 لوگوں نے دی تھی نا، جمع کر کے اتنی ہی اجرت اس حجام کو دی۔ حجام اب شرمندہ ہو گیا، کہا میں تو آپ کو مفلس سمجھ کے میں نے تو آپ کی حق تلفی کی، لیکن آپ نے میرے پہ یہ احسان کیا کہ آپ نے ان 4 کے برابر مجھے اجرت دے دی۔ کہا ہاں، اس لیے کہ تیری وجہ سے ایک تو مجھے صبر کی دولت نصیب ہوئی، اور تیری وجہ سے مجھے اللہ کی اس آیت کے اوپر عمل کرنے کا موقع ملا کہ کاظمین الغیظ ہوتے ہیں اور عافین عن الناس ہوتے ہیں، کہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے نا، اس حوالے سے بڑے دلچسپ واقعات موجود ہیں۔ ایک تو حضرت حسین کا مشہور واقعہ کہ ان کی خادمہ ان کو وضو کروانے کے لیے آئیں، اور وضو کرواتے ہوئے ہاتھ سے مٹی کا لوٹا چھوٹ گیا، وہ سر کے اوپر لگا اور سر سے ہلکا ہلکا خون بہنے لگا، اتنی زور سے لگا۔ اب غصہ آنا ایک فطری بات ہے، ایک ملازم کے ہاتھوں سر پھٹ جائے۔ تو جب اس نے عورت نے دیکھا، خادمہ نے دیکھا کہ حضرت حسین کا خون نکل رہا ہے، تو اس نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرنا شروع کر دی، کہتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جب اس نے یہ ٹکڑا پڑھا والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، تو حضرت حسین مسکرانا شروع ہو گئے، کہا میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر دیا۔ جب اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، حضرت حسین نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے محسنین کو، تو حضرت حسین نے کہا جا، میں نے آج کے بعد تجھے آزاد کر دیا۔ یہی واقعہ ان کے اپنے بیٹے زین العابدین سے بھی منقول ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا، ان کے اوپر سالن گر گیا۔ مختلف واقعات اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو آپ مجھے ایک بات بتلائیے، اسلام کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف معافی کے اوپر بھی غور کریں نا، ایک تو یہ بات یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر صرف معافی کے حوالے سے آپ ذرا اس واقعات کے اوپر، ان واقعات کے اوپر غور کرنا، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حمزہ ہیں، کتنا پیار ہو سکتا ہے ایک چچا کے ساتھ جو باپ کی طرح انسان کے ساتھ شفقت کرتا ہو، بلکہ باپ سے زیادہ بھائی کے انداز میں بھی آگے لڑتا ہو اور انسان کا دفاع کرتا ہو اور ہر لمحے میں انسان کے ساتھ ہو۔ وہ چچا، ان کو جب شہید کر دیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو شہادت کی جو وجہ صحابی بنے حضرت وحشی رضی اللہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور بس یہ کہا کہ آپ جب میرے سامنے آ جاتے ہیں، صحابیت کا شرف تو مل گیا، اور جو صحابی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے یقینی طور پر۔ بس یہ کہا آپ میرے سامنے آتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، مجھے حضرت حمزہ، مجھے اپنے چچا حمزہ کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ صرف اتنی بات کی، لیکن ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ جائزہ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، پہلی بات تو کتنی بڑی بات ہے کہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور ساتھ داخل ہونے والے کون ہیں؟ ایک غلام کا بیٹا اسامہ بن زید، اور دوسرے حضرت بلال ہیں۔ اپنے ساتھ اونٹ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے تو اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا ہے، بچہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے خوشی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے عجز و انکساری کی تصویر بنے ہوئے ہیں، لیکن قریش کو کس چیز کا درس دے رہے ہیں کہ یہ ایک بلال ہے، اس کو تم نے مار کے نکالا، ایک غلام کا بیٹا ہے۔ اسلام مساوات، رواداری کا مذہب ہے۔ آج ایک غلام کا بیٹا میرے ساتھ اونٹنی پہ سوار ہے، اور دوسرا غلام خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان کو دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
اتنے سنہرے واقعات سے بری ہوئی ہے کہ انسان تصور اور وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں یہاں ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔